رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور عزت نہیں کرتا، اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے شان والی ہے، سب سے عزت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کر کے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جانوروں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا ہے اور احترام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ درختوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھک جھک کے سلام کیے ہیں۔ اور اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بناتا، تو یاد رکھو وہ زندگی میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، آخرت میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل حدیث جو ہیں یہ اللہ کا احترام نہیں کرتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نہیں سمجھتے۔ اب میرے بھائیو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور شان کو نہیں سمجھتے، یا جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے جو دین عطا فرمایا ہے، دین کو بیچنے والا بھی ہمارا سونا رب، دین جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین ہے کیا کرنا، جو دین ہے یہ بھی بڑا سونا ہے، اس جیسا بھی اور کوئی دین کوئی نہیں۔ یہ جو دین ہے یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور رب کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کائنات کا رب کہتا ہے، رب کے قرآن میں یہ آیات موجود ہے، اور قیامت تک رب کا قرآن رہنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کی اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی اس کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے بتلا دو،
دنیا والوں کو کہہ دو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو کہ میں نے تجھ پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کس نے مکمل کیا؟ کائنات کے رب نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہلوایا، اے میرے سونے نبی جی، کہہ دو نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کی مقدس کتاب اعلان کر رہی ہے کہ کائنات کے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کیا وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فضل سے حق کی بات یہ ہے کہ لوگوں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں، 25 سال تقریباً مجھے ہو گئے اس خادم کو، اس ممبر پر بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن بیان کیا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اور ہے ہی کچھ نہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو قرآن نے، اللہ نے فرمایا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے بتایا ہے، بھائی وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ بھائی اس میں کوئی گستاخی والی بات ہے؟ جس کو رب کی شان اور عظمت کا نہیں پتا، جس کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا نہیں پتا، وہ انسان کیسا ہے؟ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی خود روایت بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک دن میں سفر میں تھا، میں ایسے علاقے میں داخل ہو گیا جہاں پہ شیر وغیرہ رہتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں اس علاقے میں داخل ہوا، شیر جس طرح بھوکا نہیں ہوتا، بھوکا کھانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، دوڑتا ہوا آیا، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرا شکار مل گیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو شیر تھا، جو تیزی سے آیا تھا اپنا شکار کرنے کے لیے، وہ آ کے میرے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا، اور گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، آئیں میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچا کے آتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک، ایک صحابی رسول آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد ساتھ تھے، صحابہ کے ساتھ واپس آئے، ایک جگہ پڑاؤ کرنا تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم تھکے ہوئے ہیں، یہاں
آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن معلوم ہوا ہے یہاں پر سانپ، بچھو، اس طرح کے جانور جو ہیں، درندے ہیں یہاں پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہاں ٹھہرنا ہے۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب اس نے اعلان کیا کہ ہم یہاں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور ان کے غلام بھی موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو درندے تھے نا، اپنے منہوں کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ یہ تو پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھتے، اللہ کی شان کو نہیں سمجھتے، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، وہی اللہ کے بندے ذرا غور کر، کون سا اہل حدیث خطیب ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن نہیں اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں؟ ہمارے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جو دین مکمل کر دیا ہے اس میں کمی پیشی نہ کرو۔ ہم برے بن جاتے ہیں کیونکہ کئیوں کی دکانداریاں بند ہوتی ہیں۔ اب یہ کو بندہ فوت ہو جاتا ہے، آپ سمجھدار جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، کئی جنازے پڑھائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی فوتگیاں ہوئیں، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئی، صحابہ فوت ہوئے، دنیا سے گئے۔ جو دین اللہ نے مکمل کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو آج ہمارے بھائی کر رہے ہیں، یہ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نہیں آتا تھا؟ ان سے بڑھ کے قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں نہ تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ کیسا سما ہوگا، کیسا ماحول ہوگا کہ جب میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، فجر میں، مغرب اور عشاء میں، جمعے کی نماز میں جب قرات کرتے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا؟ کبھی غور کیا؟ صحابہ تو خوش قسمت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑھ کے کوئی آج کا مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی پروفیسر، کوئی علامہ، ان سے زیادہ کوئی قرآن سمجھتا ہے؟ یا ان سے زیادہ کوئی قرآن سے محبت کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنی محبت انہوں نے کی، جتنا احترام انہوں نے کیا، جتنا ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ نے کیا، اللہ کی قسم کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی، صحابہ نے ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا، آمین کہا۔ اب جب ہم کہتے ہیں
کہ بھائی اگر انسان کوئی فوت ہو گیا یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اللہ کا حکم جب آتا ہے پھر ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا وقت۔ اب انسان چلا گیا، اب اس کے لیے 7 40واں 10واں سال کی برسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار جنازے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائے۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، اپنے پاس سے جو مرضی کوئی کہے۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کی، میں پوچھ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے بارے میں۔ کوئی ایسی چیز قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ اب کوئی اس کو عبادت سمجھے، اب اس کو کوئی اللہ کی رضا سمجھے، اب ان باتوں کو کوئی اپنی خوش قسمتی سمجھے، تو رب نے تو جو دین مکمل کیا اس کے اندر تو یہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ نے دین مکمل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اندر یہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ان بدعات اور شرک کے بارے میں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے طاقت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی عزت کو نہیں سمجھتے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان نہیں کرتے۔ جس نے اللہ کی عظمت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ادب کو نہیں سمجھنا، یاد رکھو وہ انسان جہنم کا بالن ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی جائے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، عزت کی ہوگی، احترام کیا ہوگا اور ادب کیا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے۔ اب ان کے آگے بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہی جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے قصے بیان کرتے ہیں، حدیث کا نام لے کے بیان کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے تو کئی دفعہ اعلان کیا ہے، کرتے ہیں، آج بھی کر رہا ہوں، کہ میں جو مسئلہ بیان کروں اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں، اور میں پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں۔ یا وہ بات قرآن پاک کی ہوتی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں چاہیے۔ اب وہ ایک مولوی صاحب میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بی بی کا بیٹا مر گیا۔ وہ بی بی آئی، پیر صاحب آپ کا کیا فائدہ ہے اگر میرا بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہونا؟ اب فرشتے کہتے ہیں روح لے کے جا رہے تھے آسمانوں کی طرف ایک تھیلے میں۔ پیر عبد القادر جیلانی پیچھے گئے، ان سے تھیلا چھینا، جتنی تھیلے میں روحیں تھی ساری واپس آ گئیں، بندے زندہ ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی، وہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئے تھے، وہ تھیلے میں جتنی روحیں تھیں انہوں نے چھین لی ہیں، وہ واپس لے گئے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ چلو تھوڑی روحیں تھیں، وہ اگر ساری بھی لے جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ گستاخ کون ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو بات دین میں ہے اگر اس پر عمل نہیں کر سکتے تو انکار نہ کرو، عمل کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل کرو۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامرانی کا راستہ ہے۔
اور اہل حدیث کا مسلک جو ہے کتاب و سنت ہے. میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر اہل حدیث کی مساجد ہوتی ہیں نا، وہاں پہ ارد گرد چند ایک دو کچھ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہتے ہیں وہابیوں کے پاس بیٹھنا بھی گناہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. بھائی ہمارے پاس بیٹھو، ہمیں پتہ، آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہتے کیا ہیں. جو اللہ کی بات کرے گا، اللہ کے نبی کی بات کرے گا، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بے ادب ہو سکتا ہے؟ آؤ ہمارا مسلک ذرا نوٹ کر لو. قرآن کے مطابق فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ سورہ نور ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنی اور مان لیا، تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی کی بات ہے. بھائی جو ٹھکرائے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانے گا، قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اب بھائی انہوں نے اگر ختم 40ویں 10ویں کیے ہیں تو ہمیں بھی کرنے چاہیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو کہاں سے آ گیا؟ انسان پیسے بھی لگائے اور گناہ بھی کرتا جائے، کتنی عجیب بات ہے. پیسے تو بندہ لگائے کوئی فائدہ ہو. کوئی مسجد میں پیسے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتے ہیں، اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں. کوئی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. کوئی نلکا لگواتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، کائنات کا رب اس سے خوش ہوتا ہے. اب یہ کیسا ان کا دین ہے کہ پیسے بھی لگاؤ اور اللہ کی نافرمانی بھی کرو؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامران ہوگا. تو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب ہی نہیں کرنا، احترام ہی نہیں کرنا، صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، ایمانداری کی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی قربانیاں انہوں نے دی، اتنے انہوں نے اچھے کام کیے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے سوچ کے. میں آج صبح ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مکان خریدا کس سے؟ خالد بن عقبہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. مکان خریدنے والے بھی صحابی رسول ہیں، مکان بیچنے والے بھی صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو ہمارا کردار کیا ہے ذرا غور فرمانا. ہم تو لوٹ مار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کون سی بات ہے جو ہم کائنات کے امام کی مان رہے ہیں؟ دونوں صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو خالد بن عقبہ ہے نا، ان کا مکے کے اندر بازار کے اندر مکان تھا.
ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اب صحابی رسول جتنے بھی تھے نا وہ مانگا نہیں کرتے تھے. اب یہاں تو عادت پڑی ہوئی ہے نا کئی لوگوں کو, جھوٹ بول بول کے مانگتے رہتے ہیں. صحابہ کو ضرورت بھی ہوتی تھی نا پیسوں کی تو وہ نہیں مانگا کرتے تھے لوگوں سے, وہ اللہ سے مانگتے تھے, اللہ ان کی مرادیں پوری کرتا تھا. مکان جو تھا, بال بچے دار تھے, بیٹیاں بھی تھی بیٹے بھی تھے, وہ ضرورت پڑ گئی مکان بیچ دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 70,000 درہم میں وہ مکان خریدا. اچھی قیمت دی مکان کی, کم نہیں دی. اب دن گزرتے گئے. جس دن صبح انہوں نے مکان کا قبضہ دینا تھا نا, رات کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے کچھ دوستوں کو لے کے نا تو مکے کے بازار میں جاتے ہیں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ مکان لیا ہے, کل مجھے اس کا قبضہ ملنا ہے. دروازے کے اگر آگے کھڑے ہوئے نا تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. خاندان کے لوگ رو رہے ہیں, بچیاں بھی رو رہے ہیں, بیٹے بھی رو رہے ہیں, اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ضرورت تو ہمیں تھی, اللہ نے پوری کاری دینی تھی کسی نہ کسی طریقے سے, ہم نے مکان کیوں بیچا, اب کرائے پہ ہم رہیں گے جا کے. دعا کیا کرو جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں نا اللہ ان کو اپنے مکان عطا فرمائے. صحابی رسول کی فیملی بھی پریشان ہے کہ وہ مکان خالی کرنا ہے, یہیں پہ ہم پیدا ہوئے, یہیں پہ زندگی بسر کیا, بیٹے اور بیٹیوں کو کہاں لے کے جائیں گے کرائے کے مکانوں میں. رونے کی آوازیں آ رہی ہیں خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے. میرے بھائی صحابہ کا کردار دیکھو ذرا, صحابہ کی زندگیوں کا ذرا جائزہ لیں. آج ہر دوسرا بندہ فراڈ کر رہا ہے, ہر دوسرا بندہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے نا یہ مسجد کے اندر جو دفتر ہے نا, یہ تب مسجد نہیں بنی تھی, یہ میں نے خریدی جگہ, یہ اگلا حصہ بھی تھا اس کا جو ہے نا تھوڑا سا, شاہ صاحب کے والد صاحب سے اللہ انہیں معاف فرمائے, اچھے آدمی تھے, اخلاص والے تھے. اس وقت میں نے 10,000 روپے بیانہ دیا. وہ شاہ صاحب ان کے بیٹے رہتے ہیں اگلی جگہ پہ, ان سے پوچھ لیجئے گا. کچھ سال کے بعد نا, 1 سال کے بعد شاہ صاحب میرے گھر آ گئے. میری رہائش ادھر کچی پہ تھی 21 نمبر گلی میں. صبح صبح آئے, جنہوں نے جگہ لے کے دی تھی جو بروکر تھے میرے بھائی, ان کو بھی لے کے آئے. فجر کی نماز کے بعد انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں آیا, بیٹھے, جو مہمان نوازی ہوئی وہ کی. وہ شاہ صاحب اللہ ان کا بھلا کرے آ کے نا تو 10,000 روپے میرا یہاں رکھا اور 10,000 روپے یہاں رکھا. تو کہنے لگے یہ میاں صاحب دیکھیں میرے بچوں کے لیے جگہ رہنے دیں. میں نے کوئی بات نہیں کی, اللہ کی توفیق سے. تب مسجد نہیں بنی تھی, نہ مسجد کا پروگرام تھا بھی. میں نے اپنا 10,000 روپے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالا, ان کا 10,000 روپے جو بیانے کے ساتھ بیانہ دے رہے تھے واپس کیا. میں نے کہا جائیں اللہ آپ کی قسمت میں کرے. وہ اللہ کا بندہ نا بڑا خوش ہوا, حیران ہوا کہ آج پیسہ تو چھوڑتا کوئی نہیں, بیانے سے بیانہ تو ہر بندہ لے رہا ہے. وہ رات کو جتنے رات تک بندے ملے نا اس بندے نے بتلایا کہ یار یہ بندہ عجیب ہے, میں 10,000 کے ساتھ 10,000 روپے رکھا ہے, اس نے اپنے پیسے اٹھائے ہیں اور میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. کئی دفعہ یہ موقع ملا ہے, کئی لوگ بے ایمان ہوئے ہیں, کئی لوگ سودے کر کے. میرا اگر کوئی پیسہ ہے تو میں نے وہ واپس لیا ہے, میں نے اس کا ایک پیسہ بھی نہیں لیا اللہ کے فضل و کرم سے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی رسول ہیں، لینے والے بھی مکان اور بیچنے والے بھی. وہ لینے والے آئے ہیں تو اوپر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ ذرا اپنے دلوں میں جھانکیں نا، اگر کسی کا مکان ہو خدا نخواستہ وہ بک جائے کسی مجبوری کے تحت، بال بچوں کو لے کے کہیں کرائے پہ جانا ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ خالد بن عقبہ کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نیچے آوازیں آ رہی ہیں واپس چلے گیا. جا کے صبح اپنے ملازم کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں. گیا ملازم، خادم گیا، جا کے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے ہمارے بچے رو رہے تھے کہ صبح ہم نے مکان خالی کرنا ہے تو کرایوں پہ جائیں گے، پریشان تھے کہ ہم نہ بیچتے تو اچھی بات ہے، ضرورت ہی تھی، گزارا ہو جانا تھا. جب آ کے خادم نے یہ پیغام دیا تو عبداللہ بن جو تھے صحابی رسول جنہوں نے مکان خریدا تھا، یہ گئے وہاں پر، اس کو بلایا جس کو مکان دیا تھا. فرمانے لگے کہ میں رات کو آیا تھا، مجھے یہ پتا چلا ہے آپ کے بچے اور بچیاں رو رہی تھیں، 70,000 درہم میں نے آپ کو دے دیے ہیں، وہ بھی آپ رکھ لیں اور یہ مکان بھی میری طرف سے تحفہ رکھ لیں اور آپ خوشی سے اس مکان میں رہیں. کتنا بڑا جذبہ حاج کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی. یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے. آج دیکھ لو بے شمار مسلمان ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سنت ہے داڑھی مبارک، اس کی روز بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو کٹوا کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیسا ادب ہے، کیسا احترام ہے. اللہ کے بندے فوت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، جنازے پڑھتے ہو، میتوں کو دیکھتے ہو، کبھی آئندہ غور کرنا جو بغیر داڑھی کے بندہ فوت ہوا ہوا نا، ذرا غور سے آنکھیں کھول کے اس کی میت کو دیکھنا جب نہلا کے کفن پہنایا ہوتا ہے، اور کبھی داڑھی والے کی جو ہے نا، کسی نمازی کی داڑھی والے کی میت کو بھی دیکھنا جس کی ماشاءاللہ داڑھی اتنی ہوگی، کفن سے باہر نکلی ہوگی. موازنہ کر لیجئے گا دونوں کی، آپ خود کر لیجئے گا. میں نے کئی میتیں دیکھی ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، رات کو داڑھی رگڑی ہوئی ہے، صبح شادی پر جانا تھا، رات کو داڑھی 10 بجے منائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو قتل کروایا ہے، اور صبح 6 بجے اٹیک ہوا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ان کو بھی، اللہ کی قسم وہ میت میں نے دیکھنے کے لیے آگے ہوا، میں پیچھے ہٹ گیا، اتنی کریچ آئی نا مجھے. اور یہ جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ بات ہے کہ اس کو رکھ کے کئی لوگ نا نہیں رکھتے تو کہتے ہیں جو انہیں رکھی ہو چوریاں کرتا، انہیں رکھی ہو زانی، انہیں رکھی ہو شراب پینتا. او بھائی یہ اس کا عمل ہے. ہم نے داڑھی رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں چوروں ڈاکوؤں کا نہیں پتا، بہانے تلاش کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب ہے، جو احترام ہے، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ
لوگ کہتے ہیں ذرا میرے بھائیوں کان کھول کے سن لینا میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں یہ جو اہل حدیث ہے نا یہ بے ادب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، استغفر اللہ۔ یارو ہمارے ہاتھ میں تو رب کا قرآن ہوتا ہے یا ہمارے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے؟ یہاں 25 سال مجھے ہو گئے ہیں، بہت سارے دوست ایسے ہیں جو بڑی دیر کا جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے۔ بے ادب جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ تو اس کی تو زندگی بھی ذلت کے ساتھ بسر ہوگی اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گا، جنت میں اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اب بے ادب تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں موجود ہیں، ہماری محفل میں موجود ہیں، بیت المقدس ہو، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کسی کو جرأت نہ ہو آ کے کھڑے ہونے کی۔ نہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہو سکے جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگے جرأت ہوئی کھڑے ہونے کی۔ بیت المقدس کے اندر اگر امامت کروائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو اعزاز حاصل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی، کسی کی جرأت نہیں تھی آ کے کھڑے ہونے کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہے تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھوں یا وہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاؤں؟ اللہ کے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آرام فرما رہے ہیں اور خود اعلان کر کے گئے اپنی زندگی کا بھی اپنی موت کا بھی۔ یا تو نعوذ باللہ قرآن کو غلط کہہ دو، قرآن کو غلط جو کہے گا اس کو جوتے پڑیں گے، دنیا والوں سے بھی اللہ سے بھی۔ کائنات کے رب نے کہا میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کی آیات پڑھی ہے میں نے، قل ان صلاتی کہہ دو، اے میرے سونے ان کو کہہ دو کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا فوت ہو جانا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، میری اور آپ کی امی جان حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ٹکڑا، لخت جگر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ مبارک میں رکھ کے واپس آئے نا تو حضرت انس سے پوچھتی ہیں، انس تمہارا کس طرح حوصلہ پڑا محبوب کو قبر میں اتارنے کا؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات نہیں پائی تو اماں جی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دل تو نہیں کرتا تھا، باقی بیچنے والے کا حکم تھا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کے رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی،
صرف اللہ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، علیم ایک ہی ذات ہے۔ علیم، علیم کہتے ہیں سب کچھ جاننے والا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات صرف واحد ہے جو علیم ہے۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پتا ہونا اور کچھ نہ ہونا۔ آج کسی مولوی سے مسئلہ کو پوچھے نا تو نہ بھی آتا ہونا تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں کہوں گا مجھے یہ مسئلہ پتا نہیں، وہ کہیں گے یہ اچھا مولوی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسئلہ آیا، 28واں پارہ پہلی آیات 27ویں کی یا 28ویں کی۔ اما جی خولہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور سونے پیغمبر جیسا بھی کوئی ہوگا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام کہ کائنات کے رب کی قسم ہے رب نے حدیں ہی مکا دی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسئلہ آتا ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کے دروازہ کھولا کہ اور کہتی ہیں اس وقت کون آ گیا ہے؟ آقا سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ماں جی کھولا آئیں، دروازہ کھولا، اما جی نے پوچھا خیریت ہے اس وقت آئی ہو؟ اما جی کھولا بوڑھی عورت تھی، کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے، بڑا ضروری ملنا ہے، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ خیر اما جی نے پہلے تھوڑا سا کہا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوچھا کون آیا ہے؟ فرمایا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اما جی خولہ آئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس چلے گئے، خیریت ہے اس وقت کیسے آئی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے بچے رل جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت قانون یہ تھا جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا نا اس کا تعلق تو تقریباً ختم ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں پریشان ہوں، بوڑھی عورت ہوں، مجھے اس کا حل بتلایا جائے۔ آج کا مولوی شرم محسوس کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا۔ بھائی ہمیں اللہ کے فضل سے نہیں پتا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا، دیکھ کے بتا سکتے ہیں، پوچھ کے بتا سکتے ہیں۔ علیم بذات الصدور ایک ہی ذات ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، کوئی حکم نہیں نازل ہوا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے کوئی حکم نہیں ہوا، میں کچھ نہیں بتا سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا اس مسئلے کے بارے میں۔ اما جی پریشان ہو گئی، تھوڑا سا نا پریشانی میں تھوڑی سی تلخی سے بھی، معمولی سی تلخی سے بھی بول پڑی کہ میں ہن کدھر جاؤں، کس سے بات کروں، کس سے پوچھوں؟ کائنات کے رب نے آسمان سے اس کی بات کو سن لیا جو سننے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن دے کے بھیج دیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جاؤ جبریل جا کے قرآن لے جاؤ اور مسئلے کی وضاحت فرما دو۔ یہ 28واں پارہ ہے، شروع کی پہلی آیات ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔
اما جی عائشہ صدیقہ حیران رہ گئیں، بڑے خوبصورت الفاظ کہے، بڑے محبت سے الفاظ کہے. فرماتی ہیں کہ میں 2 فٹ کے فاصلے پر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ خولہ بات کر رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جی فرماتی ہیں میں صرف 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے نہیں بات سنی کہ خولہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ رہی ہیں. عرش والے رب نے آسمان پہ سن لیا اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دے کے بھیج دیا، مسئلے کا حل بتا دیا. یہ میرے بھائیوں ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرو. اور یہ مسئلہ پتہ میں آج کیوں بیان کیا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے. یا ہماری مسجد کے قریب ایک آدھ آدمی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کہتا ہے جی وہابیوں کے پاس بیٹھنا جو ہے نا یہ بے ادبی ہے، یہ تو انہیں دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں جی نہ اللہ کی یہ عزت کرتے ہیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے ہیں. اور میرے بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت احترام نہیں کرتا، لعنت ہے اس شخص پر. کامیابی کا راستہ ہی ایک ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کے فضل سے ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے. ادھر ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ادھر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرتے ہیں. اب بدقسمتی ہے کوئی اس کو اب بے ادبی سمجھے، اور جب کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور پھر وہ نعتیں بھی پڑھے، سپیکر پہ باتیں بھی کرے، تو پھر قرآن کی آیات سن لو جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں تاکہ بات کو ختم کروں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میرے ابو بکر تم بھی سن لو، اے میرے عمر فاروق تم بھی سن لو، اے میرے عثمان تم بھی سن لو، اے میرے علی تم بھی سن لو، اے میرے بلال تم بھی سن لو، اے عبداللہ بن مسعود تم بھی سن لو، اے عبداللہ بن عمر تم بھی سن لو. سارے صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ میری بات سن لو. اگر میرا نبی کسی مجلس میں، کسی محفل میں بیٹھا ہو اور آپ میں سے کسی کی آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال ختم کر دوں گا. تمہارے نمازیں، تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہارے قرآن پڑھنے، تمہارا صدقہ خیرات کرنا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اگر میرے نبی سے کسی کی آواز بلند ہوئی تمام اس کے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے گا. اندازہ فرماؤ، یہ سورہ الحجرات ہے، جا کے ترجمہ پڑھ لینا. پہلی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان کے روبرو، ان کی موجودگی میں تمہاری آواز میرے نبی سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اگر اونچی ہو گئی سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی. اب میرے بھائیو انصاف سے بات کرنا، دیانتداری کی. ایک طرف میں کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں،
سپیکر سے زیادہ آواز تو نہیں تھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، آخری بات، ایک صحابی رسول تھے، نوجوان تھے، ان کی آواز نا بہت زیادہ تھی قدرتی طور پہ، وہ جان بوجھ کے اونچی نہیں بولتے تھے. جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، ان کو معلوم ہوا، انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا اور گھر میں نماز پڑھتے اور روتے رہتے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن کے بعد چوتھے دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، فلاں فلاں نوجوان جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ کرو خیریت تو ہے. نمازیو تم بھی ایک دوسرے کا پتہ لیا کرو. یہاں تو ایمانداری کی بات ہے، نمازی بھی نمازی کے دشمن ہیں. ہم دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام گیا تو صحابی رسول رو رہا تھا، زارو قطار، اکیلا بیٹھ کے. پوچھا، اللہ کے رسول نے کل بھی پوچھا ہے، پرسوں بھی پوچھا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں پوچھتے ہوئے، آج انہوں نے بھیجا تم کیوں نہیں آ رہے؟ عرض کی کہ میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہو جاتی ہے، میری قدرتی آواز زیادہ ہے، میں رو رہا ہوں کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو گئے ہوں. آج مولوی کو کوئی فکر نہیں، وہ جو کہتا ہے اگلے بھی بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے جاتے ہیں. میرے بھائیوں غور، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے کوئی مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی اپنا ہو، چاہے کوئی بیگانہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل سنت ہو، کوئی بھی ہو، جو بات کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کو اپنی جولی کی زینت بنا لو. کوئی کمپرومائز نہیں اس معاملے میں. قبر میں کوئی نہیں ہونا، نہ استاد ہونا ہے، نہ مفتی ہونا ہے ساتھ، نہ ماں نہ باپ، خود جواب دینا ہے جو کر کے گئے، جس عقیدے پہ مرے. اللہ تعالی ہمیں وہ عقیدہ دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ کامیاب ہے. سیدھی لائن کھینچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سیدھے صراط مستقیم کے راستے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، میں آپ سے شاید سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن بات قرآن کی ہوگی اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ہوگی، بات اللہ سے محبت کی ہوگی، بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب احترام کی ہوگی انشاءاللہ. انگوٹھے خالی چوسنے سے کچھ نہیں ملنا، عمل کر کے دکھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا عشق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہماری محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ کے بندو داڑیاں رکھو، یہ بڑی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز پڑھو، بے حیائیوں سے بچاتی ہے. اللہ کے گھروں سے محبت کرو، اللہ کی قسم دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.